حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام اپنی والدہ کے ساتھ حرم میں رہے. حضرت ابراہیم وقتاً فوقتاً آتے جاتے رہے، یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا جو قبیلہ یہاں آباد ہوا تھا حضرت ہاجرہ سے اجازت لے کر، قبیلہ جرہم، جب حضرت اسماعیل جوان ہوئے تو صاحب قصص الانبیاء لکھتے ہیں کہ وہ قبیلہ جرہم کے لوگ حضرت ہاجرہ کے پاس آئے کہ آپ کے بیٹے جوان ہو رہے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کا رشتہ ہمارے قبیلے میں ہو. جب بات ہوئی حضرت ہاجرہ نے بھی قبول فرمایا اور حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی قبول فرمایا. قبیلہ جرہم میں حضرت اسماعیل کی شادی ہوئی. بس یہاں اس باب پر پہنچ کر علماء نے بڑے اختصار کے ساتھ لکھا ہے، بالخصوص صاحب قصص الانبیاء نے، کہ حضرت ہاجرہ کا آخر وقت پہنچا ہے اور وہ اس دنیا سے چلی گئیں اور حضرت ہاجرہ کو مکہ مکرمہ میں ہی دفنا دیا گیا. اب ایک دن اللہ ذو الجلال والاکرام کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو حرم جانے کے لیے فرمایا گیا. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام جب غالباً فلسطین سے حرم تشریف لائے تو آ کر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے گھر پر دستک دی. اندر سے یہ محترمہ باہر آئیں. یہ حضرت اسماعیل کی اہلیہ تھیں، حضرت ابراہیم کی بہو تھی. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت ہاجرہ کا پوچھا تو پتہ چلا کہ وہ تو جا چکی ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے جب سنا تو بے انتہا رنج ہوا. اب ظاہر ہے بہرحال کچھ باتیں بتقاضۂ بشریت ہوتی ہیں. اب وہ بیٹھ گئے. کچھ افاقہ ہوا تو حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کا پوچھا کہ اسماعیل کہاں ہے. علماء نے لکھا اس وقت حضرت گھر پر نہیں تھے تو اہلیہ نے جواب دیا کہ وہ باہر گئے ہیں جنگل کی طرف. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اچھی بات ہے، یہ بتائیں گزر کیسے ہو رہا ہے. وہ آگے سے کہنے لگیں کہ جی کیا پوچھتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کیوں، کیا بات ہے. کہنے لگی گزر کیا ہے کیا ہمارے پاس. حضرت اسماعیل شکار کے لیے گئے، کبھی کوئی جانور مل گیا تو شکار کر کے لے آئے تو گوشت مل گیا، ورنہ پانی ہے اور کچھ گزارا حال ہے اور کیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کا جواب سنا تو کوئی بات ارشاد نہیں فرمائی. فرمایا اچھا میں چلتا ہوں، جب آپ کے شوہر اسماعیل آئیں تو ان کو میرا سلام کہنا اور ان سے کہنا کہ ایسے ایک بڑی عمر کے آدمی آئے تھے، وہ آپ کے لیے سلام کہہ رہے ہیں، اور میری طرف سے ان سے کہنا کہ میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے گھر کی دہلیز کو بدل دو. دہلیز سمجھتے ہیں آپ؟ یہ خیر بہرحال یہ تو ایک ضمناً بات ہے، آپ کو تو خیر اس سے کوئی دلچسپی ہو کہ نہیں. ہندوستان کا جو شہر ہے نا دہلی، کئی سال پہلے ایک بڑا سیمینار یا ایک کیا کہیں کانفرنس منعقد ہوئی تھی اور بڑے بڑے خاص کر مسلمان علماء کو بھی دعوت، اس بات پر بحث تھی کہ یہ جو لفظ ہے نا یہ کیا ہے، آیا دلی ہے، دہلی ہے یا دہلی ہے، اس کا ماخذ کیا ہے. تو ایک عالم کی رائے اس میں، خیر میں کوئی اتفاقی بات نہیں، میں صرف ایک رائے پیش کر رہا ہوں. ایک عالم نے بڑی عجیب رائے دی تھی، ایک صاحب نے، کہ یہ لفظ ہے اصل میں نکلا ہے دہلیز سے. دہلی،
دہلیز، یہ جو دروازے کی چوکھٹ ہوتی ہے نا، کیا کہتے ہیں درشائی، درشائی بھی کہتے ہیں میرا، ہاں نیچے والی، وہ اسی کا ہی کہہ رہے ہیں، دہلیز اسی کی کہتے ہیں، جی ہاں یہ نہیں، جی ہاں۔ تو یہ اس زمانے میں جو دہلی ہے، یہ اس زمانے میں ہندوستان کی گویا کہ دہلیز تھی، یہ دروازے یہیں سے تو داخلہ ہوتا تھا، اور آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت یہ سارا ہند تھا، چاہے پاکستان کا خطہ ہو چاہے بنگال کا ہو، یہ سارا ہند کہلاتا تھا، ہندوستان۔ تو بہرحال حضرت نے فرمایا وہ آئے تو ان کو میرا سلام کہنا، اور ان سے کہنا کہ ایسے ایک بزرگ آئے تھے اور وہ آپ کو سلام کہہ گئے ہیں اور آپ کو یہ پیغام دے گئے ہیں کہ اپنی دہلیز کو بدل دو۔ حضرت واپس چلے گئے، اور یہ ہم نے آپ کو شاید یاد ہوگا کہ گزشتہ سے پوستہ درس میں پڑھا تھا کہ علماء نے لکھا ہے یہ حضرت ابراہیم کو اللہ نے معجزہ بخشا تھا کہ جب حضرت فلسطین سے حرم آنا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ درمیان کے فاصلے کو سمیٹ دیتے تھے۔ حضرت واپس تشریف لے گئے، علماء نے لکھا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس گھر تشریف لائے، تو جب دروازے سے اندر ہوئے تو ایک عجب کیفیت، ایک عجب سرور محسوس کیا۔ ظاہر بات ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نبوت گھر میں آئے تو کوئی عام بات تو نہیں ہے۔ آپ دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ آپ میری بات مانیں یا نہ مانیں، لیکن آپ نے خود بھی پڑھا ہو یا علماء سے سنا ہو کہ صحابہ فرماتے ہیں اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں کبھی تلاش ہوتی تھی، ہم کسی سے پوچھتے تھوڑے تھے کہ حضور کہاں یا کس طرف گئے ہیں، گلیاں خود بتاتی تھیں حضور یہاں سے گزرے۔ نبوت تو ایسی طاقت، ایسی قوت۔ حضرت اسماعیل جب اندر تشریف لائے تو اہلیہ سامنے آئیں، تو دعا سلام کے بعد حضرت اسماعیل نے فرمایا، کیونکہ علماء نے لکھا کئی دن کے بعد حضرت تشریف لائے تھے، تو حضرت اسماعیل نے فرمایا کہ کوئی آئے تھے کیا ہمارے گھر؟ تو اہلیہ فرمانے لگیں کہ ہاں ایک بزرگ آئے تھے، ایسا ایسا ان کا نقش تھا، تو سمجھ تو گئے، اور فرمایا اچھا کوئی پیغام بھی دے کر گئے ہیں میرے لیے؟ انہوں نے کہا جی ہاں آپ کے لیے دو پیغام، ایک تو آپ کے لیے سلام کہا ہے، اور یاد رکھیں یہ یعنی کہتے ہیں نا حضور علیہ السلام کی نبوت کے صدقے ہیں کہ جیسے حضرت اسماعیل کے لیے ایک دن سلام چھوڑ کر گئے تھے، آپ معراج کی احادیث پڑھیں، علماء محدثین نے لکھا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے واقعات میں بیان فرمایا کہ جب آسماں پہ حضرت ابراہیم سے میری ملاقات ہوئی تو حضرت ابراہیم نے آقا کی امت کے لیے سلام دیا ہے، حدیث میں ہے، اور علماء نے لکھا ہے اس حدیث کی شرح میں کہ جس حضور کے امتی کو یہ حدیث پہنچے اس کے ذمہ ضروری ہے کہ وہ حضرت ابراہیم کے سلام کا جواب دے۔ جب مجھے کبھی کوئی کہا کرتے ہیں نا کہ جی فلاں صاحب کو سلام دے دینا، مجھے بڑا ڈر لگتا ہے بھول جائیں پھر، اس لیے میں آگے سے کہہ دیتا ہوں کہ بشرطے یاد، بشرطے یاد آ گیا تو دے دیں گے، اب کبھی نہیں بھی ذہن میں رہتا۔ فرمایا کہ ایک تو آپ کے لیے سلام کا ہے، فرمایا اچھا دوسرا؟ فرمایا دوسرا یہ فرما گئے ہیں کہ آپ کو میں کہوں کہ اپنے گھر کی دہلیز کو بدل دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جب پیغام حضرت اسماعیل نے سنے تو صاحب قصص الانبیاء نے فرمایا کہ حضرت اسماعیل نے فرمایا کہ محترمہ وہ میرے والد تھے، اور جو آپ کے حوالے سے یہ جو دوسرا پیغام مجھے مل رہا ہے نا کہ میرے والد نے فرمایا کہ آپ یعنی میرے لیے کہ میں دہلیز گھر کی بدل دوں، اس کا معنی یہ ہے کہ مجھے پیغام دے گئے ہیں کہ میں تجھے طلاق دے کے الگ کر دوں، لہٰذا طلاق ہے، جاؤ یہاں سے۔ اس کی وجہ علماء نے لکھی ہے کہ دیکھیں یعنی وہ جو خاتون تھی اس کے جو جملے تھے نا، میں آپ سے پوچھتا ہوں شکر گزاری کے تھے؟ شکر گزاری کے تھے یا ناشکری کے تھے؟ پیغمبر کے گھر میں ایسی اہلیہ تو پھر نہیں۔ پیغمبر تو گھر ایسا ہوتا ہے، بلکہ اگر آپ دیکھیں یعنی میں اس حوالے سے بات نہیں کر رہا ہوں،
تھوڑا سا اس ضمن میں تھوڑا ہٹ کر لیکن بعض مسائل کے حوالے سے علماء نے لکھا ہے، آپ حیران ہوں گے کہ اپنا علامہ کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی یہ بات لکھے ہیں کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی یہ چیزیں پتہ چلتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک جسم پر کبھی مکھی کو بھی بیٹھتے صحابہ نے نہیں دیکھا. یعنی اللہ تعالیٰ نبوت کو ہر لحاظ سے صاف رکھتے ہیں، بے عیب رکھتے ہیں، ہر لحاظ سے گناہوں سے پاک رکھتے ہیں. کیونکہ بعض اکابر یوں فرماتے ہیں، بعض لوگ تو ان جملوں سے خیر اختلاف کرتے ہیں نا، بعض اکابر کی یہ تشریحات اب بھی ملتی ہیں کتابوں میں کہ خدا رب العالمین کے انوار کو جنہوں